السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ عافیت کے ساتھ ہوں، خیر کے ساتھ ہوں، اور ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں ہمیشہ کی طرح. آمین. اور اپنے رب سے دعا ہے ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہم سب کی نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں. آمین. تو آج انشاءاللہ ہم اپنا قاعدہ جو ہے وہ اس کے بالکل اینڈ پر ہیں، اسے مکمل کرنے والے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، فیو لیسنز اس کے رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ فیو لیسنز کا مطلب ہے کہ اسی کے یہ جو ہمارے پاس ورڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہ رہ گئے انشاءاللہ. تو اس کا ایک پیج یہ ہے، ایک دوسرا اسے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج صرف اتنا جو فرسٹ پیج ہے یہاں تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہے اور ابھی بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا، شکر ہے پھر آ گیا، ریکنیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ایک آنکھ نظر آتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بس ایک آنکھ نظر آ جائے، اور جب تک میں اپنا یہ سٹینڈ جو ہے اس کو سیٹ کر لیتی ہوں اور ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آکسیجن انہیل کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے. تو چلے سانس لمبی لیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسما ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. جب تک اسما بھی شامل ہو جائے ڈیپ بریتھنگ میں ہمارے ساتھ. لاسٹ ٹائم. الحمدللہ. چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن انشاءاللہ. اچھا جی، اس سے پہلے ایک دعا جو ہمیشہ میں دیتی ہوں کہ جو میری سسٹرز ابھی اٹینڈ کریں گی، بعد میں اٹینڈ کریں گی، تو آپ کے اٹینڈ کرنے کو میرا رب آپ لوگوں سے یہ قبول فرمائے اور اس کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے، اسے آپ کے لیے بخشش کا سامان بنائے. آمین. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ڈن کے لیے ڈی لکھنا ہے، اوکے کے لیے آپ لوگ کے لکھیں گے. ٹھیک ہے، چلے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. آمین یا رب. چلے جی، ہمیشہ ہم سٹارٹ تو کرتے ہیں لیکن کس سے؟ علم التجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف الہجا. ٹھیک ہے، تو ہمارا سب سے پہلا جو درس ہے الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ، یہاں سے ہمیشہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو چلے اس سے پہلے پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ ادائیگی ہماری اچھی و خوبصورت ہو. الف با، الف با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا. الحمدللہ.
اب آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. کافی ہمیں اس میں ٹائم لگا، پریکٹس خوب آپ لوگوں نے بھی کی ماشاءاللہ، اور اللہ کے حکم سے کافی میں نے آپ لوگوں کو پریکٹس کروائی. تو اب انشاءاللہ وہ آپ کے کام آئے گا جب آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ جب آپ لوگ سورہ البقرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بڑی آسانی ہو جاتی ہوگی، ہے نا، کیونکہ آپ کی زبان اب ماشاءاللہ قرآن کے حروف کے مطابق چل پڑی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اچھا جی، اب آ جاتے الدرس الاخیر تدریبات عامہ، ٹھیک ہے. اور یہاں اب آپ سمجھے آپ لوگوں کا امتحان بھی ہے جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. جو پڑھا ہے اب وہ یہاں سب لکھا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اسے پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، اعوذ، ٹھیک ہے. یہ ہم نے پریکٹس کیا ہوا ہے، ہر دفعہ کرتے ہیں لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے. اعوذ، حمزہ کہاں سے؟ اقص الحلق سے، عین وسط الحلق سے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی، ٹھیک ہے. با کی کسرہ، میم کی کسرہ، ہا کی کسرہ، اور را مشدد دونوں جگہ پر ہے تو اسے جماؤ دینا ہے. بسم اللہ الرحمن، نون کسرہ نی، ٹھیک ہے. نیر را، نیر را، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیم، الرحیم، میم کا جو آپ نے توسط شو کرنا ہے. اچھا جی، کیسے پڑھیں گے؟ جزاءً، جزا، زا، ہر لیٹر پہ جانا ہے، الگ الگ مخرج پہ ادائیگی کرنی ہے. اور یہ مد آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی کلمہ ہے اور اس میں حرف مدہ کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے تو مد متصل واجب بن رہی ہے. المد الواجب المتصل، ٹھیک ہے، بن رہی ہے. اسے 5 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. میں نے کہا ہم جب بھی کریں گے 5، مد منفصل بھی اور مد متصل بھی دونوں، ٹھیک ہے. جزاءً، جزاءً، اوپر آواز جائے گی. جزا، جزے کر کے نہیں پڑھیں گے، امالہ نہیں کریں گے. زے کیا ہوا؟ سائیڈ ویز اسٹریچنگ ہم نے کی، آواز سائیڈ میں لے گئے نہیں، مد کی آواز اوپر جاتی ہے. جزاءً، اور ان یعنی ہم نے کہاں سے؟ اقص الحلق سے حمزہ ادا کرنا ہے، ہم نے اس کو الجوف سے ادا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. دیکھیں میں 2 آوازیں نکالی ہوں، ایک ہے ان، ان، حمزہ فتحتین ان، اور دوسرا حمزہ فتحتین ان. دوسری آواز جو ہے آپ کو صاف لگ رہی ہوگی کہ میں نے سامنے منہ سے نکالی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے کہاں سے نکالنی ہے؟ اپنے مخرج سے حمزہ کی آواز. جزا، 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 جزاءً، ان، 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 اور نون پہ جانا ہے، ٹھیک ہے. 5 کاؤنٹ اسٹریچ کیا. جزاءً ملائکۃ، ٹھیک ہے. اور ہم نے اگین ہمارے پاس کون سی مد بن رہی ہے؟ اب تو ماشاءاللہ آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی. حرف مدہ کے فوراً بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہی ہے. یہاں بھی حرف مدہ کے فوراً بعد حمزہ اسی کلمے میں آنا ہے، یعنی ایک کلمے میں، 2 کلمے نہیں ہے، ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے. ملائکہ، ملائی، حمزہ کسرہ ای، ملائکۃ، ایکتو، ہر لیٹر پہ الگ الگ گئے ہم، ٹھیک ہے. میں میم کو پکڑا اپنے مخرج سے اور جدا کیا، میں میم فتح میں، ٹھیک ہے. ملائکۃ، ملائکۃ، ملائی، ملائی، ٹھیک ہے. 5 کھینچا، ای پہ مٹھی بند کر لی، حمزہ کسرہ ای. ملائکۃ، 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 ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو انا جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک ورڈ ہے اور اعطینا الگ ہے. اب حرف مدہ جو ہے پہلے ورڈ کے اینڈ پہ ہے اور حمزہ جو ہے دوسرا ورڈ کے جو ہے اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ورڈ کے سٹارٹ میں ہے، ٹھیک ہے، دوسرے ورڈ کے. تو یہ 2 کلمات ہو گئے. اور منفصل فاصلے سے تو یہ ان کے درمیان فاصلہ یعنی آ گیا. اگر میں اس پہ سٹاپ کرتی ہوں انا پر، ٹھیک ہے،
تو یہ مد یا مد اصلی 2 کاؤنٹ صرف کھینچے گی پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ روانی میں یہ 2 لفظوں میں بنتی ہے، پہلے پہ رک گئے تو مد منفصل جائز نہیں بنے گی، یاد رکھیے گا۔ تو اسے ہم ادا کیسے کریں گے؟ اکمل ما تکون غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، مکمل موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ، مکمل ترین غنہ جسے کہا جاتا ہے، وہ ہم نے کرنا ہے نون پر، ٹھیک ہے، مشدد ہے۔ اچھا، اب اسے کیسے ہم پڑھیں گے؟ ان، حمزہ کسرہ ای ہے، ٹھیک ہے، ان اور پھر بھی تھوڑا غنہ جاری رہے گا، ان، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسٹریچنگ کریں گے، ان اعطینا، حمزہ سے عین تک پہلے آپ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیسے؟ ٹھیک ہے، کیسے ٹریول کریں گے؟ یہ جناب ہمارا ساؤنڈ باکس، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اقص الحلق ہے، یہ ہمارا فار تھروٹ ہے، اور یہ ہمارا وسط الحلق ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس عین ہے اور یہ حمزہ ہے، ادھر سے ادھر آپ لوگوں نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے جھٹکا نہیں دینا، نرمی سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ کیسے آپ کہیں گے؟ اعطینا، اعطینا، توئینا، کوئی جو لیٹر چھوڑنا نہیں ہے، ہر لیٹر کے مخرج پہ ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اِنَّا اعطینا، اِنَّا اعطینا، ٹھیک ہے، یا لین ہے کیونکہ یا سکون سے پہلے ہمارے پاس فتحہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اِنَّا اعطینا، توئینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے پاس مد منفصل جائز بن گئی، 5 کاؤنٹس ہم نے اسے اسٹریچ کیا، ٹھیک ہے۔ لازمی ایک ہی سٹنگ میں آپ نے منفصل اور متصل سیم رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے بھی دیکھیں آپ، اب آپ مجھے بتائیں یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 2 الفاظ نظر آ رہے ہیں نا، الینا ہے اور ایابہم ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ویوی سائن ہے مد، وہ اس کا مطلب ہے 2 سے زیادہ کھینچے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم حفص عن عاصم من طریقۃ الشاطبیہ پڑھ رہے ہیں، جائز کا مطلب ہے کہ 2 بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہم نہیں کر سکتے اسے 2، معنی بدل جائیں گے، ہم اس میں حفص عن عاصم من طریقۃ الشاطبیہ میں ہمیشہ 4 یا 5 کاؤنٹس ہوتی ہے، اور ہم نے 5 رکھی ہے، ٹھیک ہے، ہم 5 کاؤنٹس سے کریں گے، 2 نہیں کریں گے۔ تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ ایلینا، ایلی، حمزہ کسرہ ای ہے، لئی، یا سکون سے پہلے فتح آ رہی ہے تو یائلین، ایلینا ایابہم، ہم، ہا پہ دمہ ہے، ہا دمہ ہو ہے، ہو کی آواز نہیں آنی چاہیے، ہا دمہ ہو ہے، ٹھیک ہے، ہم الینا ایابہم، الینا ایابہم، الینا ایابہم، ٹھیک۔ اچھا، پھر ہمارے پاس دیکھیں، ہمارے پاس نون سکون اور تنوین کے رولز میں سے کچھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں تو مد سے ریلیٹڈ تھا، متصل منفصل، اور یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مشدد ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو اردو اسکرپٹ ہے ہمارے پاس، جسے مجید قرآن کہتے ہیں سب کانٹیننٹ کے لیے، تو اس پہ یا پہ مشدد ہوتا ہے، لیکن عربی مصحف میں، عثمانی مصحف میں آپ کے پاس یا جو ہے اس پہ یہ مشدد سائن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تھوڑا سا جو نئے دیکھنے والے ہیں یا جن کو سمجھ میں اگر نہیں آ رہا کسی کو، تو میں اگر اسے کھولتی ہوں، ٹھیک ہے، خیرن، خی اور رن ہے یہ ہمارے پاس، ٹھیک ہے، خی اینڈ رن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر میں نے اسے خی، جو چیز ہمیں چاہیے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، رن یہ ہے ہمارے پاس، میں نے اسے کھولا تو رن آیا، نون سکون آیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس یا ہے، یا راہو، ٹھیک ہے، یا را اینڈ دین ہو، صحیح، یہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اب یہ والا جو نون ہے نا، یہ یہاں چلا گیا اپنی 95% صفات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یا جو ہے یہ غنہ کا لیٹر نہیں ہے، واؤ بھی اگر آئے گا نون سکون یا تنوین کے بعد تو وہاں پہ ادغام ناقص ہوگا، ٹھیک ہے، ادغام ناقص بالغنہ، یعنی انکمپلیٹ مرجنگ ود غنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ غنہ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ ساری خوبیاں تو نون کی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، غنہ کی جو صفت لازمہ ہے، جو اس کی خوبی ہے، اس کو باہر رہنے دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اندر اس کو نہیں لیتا، یعنی 5% جو ہمیں سنائی دیتا ہے وہ غنہ ہے،
ٹھیک ہے، غنہ کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کے اندر جب مرج ہو جاتا ہے تو یہاں اگر آپ نے عثمانی مصحف میں دیکھا ہوگا کہ نون ہمیں یہاں پہ خالی ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور یا جو اگر آپ دیکھیں یہ مشدد جو آپ کو نظر آ رہا ہے یا مشدد، اس میں پہلا جو یا سکون کے ساتھ ہے ساری خوبیاں اس کے اندر جائیں گی، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو یا ہے اس کو اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اس بات کو. اچھا، اب اس کی ہم ادائیگی کیسے کریں گے؟ ادائیگی ہے خوئی. پہلے تو آپ نے خوئی یا لین جو ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنا ہے. خوئی خوئی، خو موٹا لیٹر ہے یا باریک ہے، خوئی خوئی. رن خوئی رن یا راہو. اب اس کا کیسے ادغام ہوگا؟ روانی میں 2 لفظوں میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ادغام کا قاعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے پہلا سکون ہو، دوسرا متحرک ہو. سکون کے پہلا سکون کا لیٹر ہو، ٹھیک ہے، نون سکون کے ساتھ ہو. اور دوسرا کیونکہ نون سکون اور تنوین کے قواعد میں یہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو نون سکون کے بعد ہمارے پاس متحرک جیسے یا پہ فتح ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس میں جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا ڈبل ہو جائے گا لیکن غنہ باہر رہنے دے گا. تو اسے ادائیگی کیسے کریں گے؟ خوئی روئن یا راہو. اچھا، اب اس میں جو غنہ ہے اکمل ماتکون گریڈ کا ہی ہوگا جتنا ہم نون اور میم مشدد میں ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. خوئی روئن یا راہو، خوئی روئن یا راہو، خوئی روئن یا راہ، خوئی روئن یا راہ، خوئی روئن یا راہ، خوئی روئن یا راہ. اچھا، ہا باریک ہے اس کو موٹا نہیں کریں گے، ہم نے را کو صرف موٹا کرنا ہے. راہ 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 ہے، راہ ہے راہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہے باریک ہوگا. خوئی روئن یا راہ. اچھا، آگے بھی ہمارے پاس سیم رول ہے، ٹھیک ہے. بس کیا آپ نے جب ادائیگی کریں گے تو شین کے مخرج پہ پورا جانا ہے، ٹھیک ہے. اور را کے شر روئن شا 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 نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. شر روئن یا راہو، شر روئن یا راہو، شر روئن یا راہ، شر 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 روئن یا راہ، شر روئن یا راہ راہ راہ. یہ آپ نے خاص دھیان دینا ہے. اور اسی لیے میں نے الگ الگ سے کہ را کے مخرج پہ بھی جائیں. شرن شرن شرن، خیرن خیرن، را کو ٹچ کرنا. اچھا، ہماری زبان را کے مخرج سے سلپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ گم رچ پہ جانا ہے جس طرح میں پریکٹس کرا رہی ہوں نا. شرن شرن خیرن خیرن. تو آپ نے اس طرح بالکل پریکٹس کرنا ہے ایک ایک چیز کو، ٹھیک ہے، تاکہ را کا مخرج پراپر پڑا جائے. شرن یا شرن یا راہو، شرن یا راہ راہ آر ایچ راہ راہ، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہمارے پاس ہے میقاتن میقاتن، ٹھیک ہے، میقاتن. اچھا، یہ سر میں الگ ایک ورڈ پڑھ رہی ہوں اس وقت، ٹھیک ہے، نہ میں ملا رہی ہوں اور نہ میں سٹاپ کر رہی ہوں. اگر میں سٹاپ کروں گی تو میقات میقات میقات، ٹھیک ہے. جیسے ابدن ابدا، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا نا مد عوض ہم نے بنائی تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ تنوین جو ہے یہ یہاں پہ ہم اس کو الف مدہ میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ تا ایک ہمارے پاس جو ہے تاکہ نون جو ہے وہ الف مدہ میں بدل جائے گا. کیسے کہ تا کی ایک حرکت ہم ادا کریں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ الف یعنی جب یہ حرف مدہ الف ہے، ٹھیک ہے، جب خالی الف سے پہلے ہمارے پاس فتح آتی ہے تو وہاں ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ 2 کاؤنٹ کے مد اصلی بناتے ہیں نا. 2 کاؤنٹ کے لیے آواز ہم اس کے اوپر لے کے جاتے ہیں. تو بالکل سیم یہاں پہ یہ رول اپلائی ہوگا کہ 2 کاؤنٹ کے لیے الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ مد طبیعی حرکتین کو 2 حرکات جو نیچرل مد ہوتی ہے اس کی آواز کو ہم 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر لے کے جاتے ہیں. تو کیسے؟ میقات میقات، اور یہ مد عوض ہے، ٹھیک ہے. جب میں نے آپ کو بتایا تھا تنوین کے جو میں نے آپ کو رولز بتائے تھے الحروف المنونہ کہ اس کے 3 حالتیں ہیں، ایک پڑھنے کی حالت، ایک لکھنے کی حالت، اور ایک جب ہم وقف کرتے ہیں رول ہوتے ہیں. جب
رول کے مطابق وقف کی صورت میں اسے کیسا پڑھا جاتا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. تو یہ یہاں پہ سیم وہی ہے. ہمارے پاس فتحتین کی جو تنوین ہوتی ہے یا زبر کی تنوین جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ الف کے ساتھ آتی ہے, کبھی نہیں بھی آتی لیکن موسٹلی الف کے ساتھ آتی ہے. تو ہم نے اگر الف کے ساتھ نہ بھی آئے تب بھی ہم نے مد عوض ہی یہاں پہ بنانی ہے, ٹھیک ہے. میقات, 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 تا تا, دو کاؤنٹ, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اگر ملائیں گے تو اگر آپ دیکھیں یہاں مشدد ہے تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ میقاتن یوم, میقاتن یا تین یا تین یا, ٹھیک ہے. ادغام ناقص ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بالغنہ, ادغام ناقص, انکمپلیٹ مرجنگ ود غنہ. میقاتن یوم, یو یو یوم, اور میم کو بھی ٹچ کرنا ہے اور واولین بھی پراپر ادا کرنا ہے. یوم یوم, میقاتن یوم, میقاتن یوم, میقاتا, وقف کی صورت میں یہاں پہ آیت کا نشان ہے تو میقاتا, ٹھیک ہے, میقاتا. اور روانی میں میقاتن یوم. اچھا پھر یہاں پر بھی سیم ہمارے پاس ادغام ناقص ہو رہا ہے, یہاں تنوین کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے, اور فتحتین, اور یہاں پہ ہمارے پاس نون سکون کے بعد. تو کیسے؟ فَمَن يَعْمَلْ, فَمَن يَعْمَلْ, فا کے مخرج پہ جائیں گے, میم کے مخرج پہ جائیں گے, اور یہاں ہم نے غنہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ادغام ناقص, ٹھیک ہے. کیسے کریں گے؟ فَمَن, فَمَا, مَا, فَمَا, فَمَا, فَمَن يَعْمَلْ, اور آئین کا توسط بھی شو کرنا ہے, مل, لام کا توسط بھی شو کرنا ہے جو اینڈ میں آ رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ, خالی یہ رول نہیں ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اس کو دیکھیں فا کا جو آپ ادائیگی کر رہے ہیں نا, یہ سارا فتح کے ساتھ, فا کا اپنا رول ہے, میم کا الگ ہے, ٹھیک ہے. پھر نون سکون جو یا کے ساتھ اس کا, یہ صفات عارضہ ہیں, یہ صفات لازمہ ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم لیٹر پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو اس کے دوران ہمارے پاس رول آ رہے ہیں, جیسے دو لفظوں میں جو نون سکون کے بعد ہمارے پاس یہ آ رہا ہے صفات عارضہ ہیں, اور یہ صفات لازمہ جو ہم لیٹر پڑھ رہے ہیں وہ ادا کرنا ضروری ہے. فَمَن يَعْمَلْ, فَمَن يَعْمَلْ, فَمَن يَعْمَلْ, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے ادغام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرجنگ, ٹھیک ہے, داخل کرنا. فَمَن يَعْمَلْ, فَمَن يَعْمَلْ. اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نون سکون کے بعد نون ہے. ایکچولی یہ تین نظر آ رہے ہیں, دو نون ہے یہاں. یہ من تھا اور یہ نفسی, نہ نون فتح نہ تل, یہ اس کے اندر مرج ہو گیا, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ یہ ہمارے پاس دو نون ہو گئے, مشدد ہو گیا. اس کا ہم نے غنہ اکمل ما تکون کرنا ہے 2.5-3 گریڈ کا, ٹھیک ہے. تو ہم ایکچولی یہ والا اب نون پڑھیں گے روانی میں, الگ پڑھیں گے تو من, اور اس کو الگ پڑھیں گے نصیرن, 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 اور ملا کے پڑھیں گے من, 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 من نصیرن, من نصی. اچھا اس کو پریکٹس کیسے کریں گے؟ صاصی, صاصی, صاصی. اگر آپ نے بولا نا سوئی سوئی تو یہ غلط ہوگا, کیونکہ آپ اس کو صاد کے لیے آپ ہونٹ استعمال کریں. تو نصی, صاصی, سوئی نہیں, صی, 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 ٹھیک ہے. من نصیرن, من, مین, میم کسرہ می ہے, ٹھیک ہے, میں کی آواز نہیں آنی چاہیے. من نصیرن, من نصیرن, من نصیرن. اچھا اور را کسرتین رین, ٹھیک ہے, رین نہیں بولیں گے اسے, ٹھیک ہے, اور نہ قلقلہ کریں گے. نون پہ ہماری آواز ٹک جائے گی, رین, رین, رین. اچھا پھر یہاں بھی سیم رول ہے, یا آپ دیکھیں یہ من تھا اور یہ ما تھا, ٹھیک ہے. جب یہ مل گیا آپس میں تو یہ بھی ہمارے پاس اکمل ما تکون گریڈ کا غنہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یا نون مشدد ہے, یا غنہ نون مشدد کہلائے گا. حرف میم, حرف مشدد جو ہے, حرف غنہ نون مشدد, حرف غنہ میم مشدد, ٹھیک ہے. اس کو جب نام لیا جاتا ہے تو اس طرح لیا جاتا ہے. اچھا اب اس میں اکمل ما تکون کا غنہ ہوگا, اور میم, میم یہ آواز آنی چاہیے, یعنی میم کو پورا آپ لوگوں نے ٹچ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور خشک سے ٹچ ہوں گے. اچھا اب اس کو جب ہم نے اسٹریچ کرنا ہے تو
یہ کیونکہ ڈبل ہو گیا ہمارے پاس میم سکون کے ساتھ ہے اور میم فتح کو مد کی آواز کھینچ رہی ہے، اور مد کون سی بن رہی ہے؟ مد متصل بن رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر ہمارے پاس یہاں ان یعنی نون سکون کا صاد آ رہا ہے، تو یہاں ہمارے پاس اخفا کا رول بھی آ رہا ہے. اور اخفا کون سا ہوگا؟ موٹا والا، کیونکہ صاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیسے اسے ادا کریں گے؟ مم ان، پہلے یہاں تک کر لیں. ٹھیک ہے، مم مم ان. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان سے ہم اس کو کر لیتے پریکٹس. آپ لوگ کیسے پریکٹس کریں گے کہ یہ کیسے ہم رول ادا کریں؟ پہلے آپ نے ایک رول ادا کیا، اسٹریچ کیا. ٹھیک ہے، مم ان مم ان. اب ان سے کیسے کریں؟ ایوں سوا. ٹھیک ہے، اور سوا کی آواز نہیں آنی چاہیے، سو کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، سوا سوا کریں گے تو وہ ہونٹ استعمال ہوں گے، جو کہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایوں سو بولیں اس کو. اچھا، اس کا اخفا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے. یہ ہمارے پاس ان ہے نا، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ابھی اسی طرح میں لکھتی ہوں، اور یہ صاد ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ نون سکون کے بعد ہمارے پاس صاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ جو حرکت ہے وہ فتح کی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس صاد کی وجہ سے اس نون کو چھپانا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ان، تو اگر یہ نون کا مخرج ہے تو ہماری زبان جا کے اس کو جب آواز ہم نکالتے ہیں تو ہم اسے ٹچ کرتے ان. اگر میں ہاتھ سے آپ کو سکھاؤں، دیکھیں یہ کیا ہے؟ اظہار نون کا کیا ہے؟ ان. اگر میں اسے چھپاؤں گی، اور کس کی وجہ سے چھپاؤں گی؟ صاد کی وجہ سے. صاد کہاں ہے ہمارے پاس؟ نیچے ہے. ٹھیک ہے، پھر مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی. یہ دیکھیں ہمارے پاس صاد کا مخرج یہاں پر ہے، یہ ہمارا لور جا ہے، یہ ہمارے سمجھ لیں یہ دانت ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری جو زبان ہے یہاں اوپر یہ نون کا مخرج ہے، اس کو چھپاتے ہوئے یہاں آئے گی نیچے. ٹھیک ہے، یہ چھپا رہی ہے اس کو. ٹھیک ہے، ہاں ایسے کر لیتے. یہاں نون کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری زبان کیا کرتی ہے؟ چھپاتے ہوئے اس کے قریب جاتی ہے، اس کو چھپائے گی اور اس کے قریب جائے گی نیچے والے کے. ٹھیک ہے، اور یہ ہماری زبان ہے. تو کیسے اسے چھپائے گی؟ ایوں سو ایوں سو ایوں سو ایوں سو. اچھا، اور میں نے آپ لوگوں کو مولڈ جو بتایا تھا، یہ اس کا مولڈ ہے. ٹھیک ہے، INSAW. اور انک سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ IN کے انک میں آپ لوگوں نے یہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، تو IN کی جگہ تو آپ لوگوں نے کیا ڈالا؟ ان ہی ڈالا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے کے کی جگہ آپ لوگ ڈال رہے ہیں سود. ٹھیک ہے، یعنی سود SAW سو. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ موٹا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے کیسے پھر ادا کریں گے؟ ایوں سو. ٹھیک ہے، یہ ہم نے بنایا ہے اس مولڈ میں، جو یہ ہم نے بنایا ہے. تو جب آپ اسے ادا کریں گے ایونس ایونس ایونس، اور آپ نے موٹا ہی اب صاد ہی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور INS جب ہم نے کہا تھا انسان کے لیے، انسان انسان. ٹھیک ہے، اور اب آپ اسے پرولونگ کر لیں انس. ٹھیک ہے، تو یہ 2 کاؤنٹ کا غنہ ہو گیا. اسی طرح سیم آپ نے اس کو ادا کرنا ہے موٹائی کے ساتھ. ایوں سو ایوں سو ایوں سو ایوں سو ایوں صدید ایوں صدید سو سو صدید صدیدن صدیدن. ٹھیک ہے، اور جب وقف کی صورت میں آپ کریں گے تو پھر ہم نے مد عارض للسکون بنانی ہے، ورنہ یہاں پہ روانی میں ہے تو دن کی آواز آنی چاہیے. چلیں اس کو اب ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ میں نے آپ کو ٹپس اور ٹرکس تو بتا دی کہ آپ لوگوں نے کس طرح اس کو ادا کرنا ہے. پہلے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد اس کی پریکٹس کرنی. اب ہم ملا کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ مم میم نون نہیں پڑھا جائے گا، یاد رکھیے گا کہ یہ امٹ ہو گیا، کیونکہ یہ تو مرج ہو گیا اس کے اندر. ان دونوں کی صفات سیم ہے، دونوں میں جہر ہے، دونوں میں توسط ہے، دونوں میں استفال ہے، دونوں میں انفتاح ہے، دونوں میں اطلاق ہے، دونوں میں غنہ ہے. تو یہ پورا نون اپنی تمام صفات لازمہ سمیت میم کے اندر چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اب اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ مم ایوں صدید.
ٹھیک ہے, وقف کی صورت میں مما صدیدن 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 صدیدن, سوا نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے, صدیدن صدیدن صدیدن, اور پتہ چلنا چاہیے کہ صاد ہی ہے یہ, ٹھیک ہے. مما صدیدن, ٹھیک. اچھا, دوسرا ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں پھر ہمارے پاس دو ورڈ آ رہے ہیں. پہلا ورڈ جو ہے نون سکون پہ یعنی سکون پہ ختم ہو رہا ہے, اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس متحرک پہ ختم ہو رہا ہے, شروع ہو رہا ہے, سوری, پہلا نون پہ ختم ہو رہا ہے سکون کے ساتھ, اور دوسرا جو متحرک سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور متحرک را پہ فتحہ ہے. تو ہمارے پاس نون سکون کے رولز آ رہے ہیں. تو کیا ہے ہمارے پاس یہاں کمپلیٹ مرجنگ وداؤٹ غنہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں جو ہم نے پڑھا تھا سارا اگر آپ دیکھیں تو انکمپلیٹ مرجنگ ود غنہ تھا, یہاں کمپلیٹ مرجنگ وداؤٹ غنہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ نون جو ہے نا یہ من تھا اور ربی کا تھا. اب کیونکہ ادغام کا رول کیا ہے کہ پہلا جو ہے وہ نون سکون ہو, ٹھیک ہے, اور دوسرا متحرک ہو, تو یہ آپس میں مرج ہو گئے, کمپلیٹ مرجنگ ہو گئی اس کی. یہ نون اپنی جو ہے تمام صفات سمیت پورا کا پورا غنہ سمیت را کے اندر چلا گیا, اسے مشدد کر دیا اس نے, اور اپنی اس نے حیثیت یہاں پہ کھو دی, کیونکہ یہ اس صورت میں اب پڑھا جا رہا ہے. تو پڑھیں گے کیسے, مِر ربِّکَ مِر ربِّکَ مِر ربِّکَ. اور مشدد کا قانون یاد رکھیے گا کہ جب ہم تشدید والے لیٹر پڑھتے ہیں تو اس کو ہم 2 دفعہ ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم نے یاد رکھنے. مِر ربِّکَ مِر ربِّکَ, آپ نے ہولڈ نہیں رکھنا, آپ نے جماؤ دینا ہے, ٹھیک ہے. مِر ربِّکَ مِر ربِّکَ مِر ربِّکَ مِر ربِّکَ. اچھا, اب یہاں آ جاتے ہیں, اس پہ آ جاتے ہیں. اچھا, یہاں ہمارے پاس کیا ہے, دمتین کی تنوین ہے, ٹھیک ہے. نون سکون کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے میم, ٹھیک ہے. رسول اور من تھا, ٹھیک ہے, مینا من اللہ. تو اس کو جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس اکمل ما تکون گریڈ کا غنہ آئے گا. تو کیسے پڑھیں گے, رسو رسو رسو, پہلے تو اسے پریکٹس کریں گے. را موٹا ہے, سو و مدہ, رسول رسول, مینا مینا من اللہ من اللہ من اللہ, دونوں لام موٹے. رسول من اللہ رسول من اللہ رسول من اللہ, عقل ما تکون کا غنہ کریں گے, ٹھیک ہے. اور کون سا ہمارے پاس ہو رہا ہے, ادغام تام بالغنہ, ٹھیک ہے, یعنی کمپلیٹ مرجنگ ود غنہ, ٹھیک. اچھا, اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے, صحفن, یہ ہم نے قاعدے میں پیچھے بھی پڑھا تھا, صاصو صحفن. پہلے تو آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے, صاد موٹا ہے اور اس کو دھما کے ساتھ ادا کریں, صاصو صاصو, حاحو صحو 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 صحفم صحفم. کیونکہ نون ہمارے پاس فتحتین کی تنوین ہے, 2 زبر کی تنوین ہے, تو فن کا جو نون ہے وہ میم کے اندر جا کے مکمل طور پر اپنی تمام تر صفات کے ساتھ مرج ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ادغام تام بالغنہ آ گیا, ٹھیک ہے, یعنی کمپلیٹ مرجنگ ود غنہ, اکمل ما تکون گریڈ کا غنہ کریں گے. جو چیز ہم نے پریکٹس کرنی ہے وہ کیا ہے, یہ صحفن ہے, یہ تو ہم نے الگ پڑھ لیا. اب اس کو کیسے پریکٹس کریں گے, مطہرہ, اب ہے جو ہے مشدد ہے, اس کا حق دینا ہے اسے, اور رتن ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس تائے مربوطہ جو ہے ہاتھ سکون میں اس کی آواز بدل جائے گی. تو کیسے پڑھیں گے, مطہرتن مطہرتن مطہرتن, 2 ہا بتانے ہم نے کہ 2 ہا ہیں, ٹھیک ہے, اور میم کو پکڑ کے اسے دمہ دینے. مطہرہ راہ راہ, ہا باریک ہے, را موٹی ہے. مطہرہ مطہرہ صحفا مطہرہ. جب آپ الگ الگ پریکٹس کر لیتے ہیں پھر آپ کو ملانا بڑا آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. مطہرہ صحفا مطہرہ صحفا مطہرہ, ٹھیک. اچھا, اب یہاں پہ اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس
اچھا کلاس تھوڑی میرے خیال ہے زیادہ لمبی ہو گئی آج، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ ہر چیز ایکسپلین کرنا ضروری ہے، یا تو میں صرف ریڈنگ کر کے آپ کو بتا دیتی، لیکن تھوڑا سا اس کی ایکسپلینیشن دینا ضروری تھا۔ اچھا یہاں اگر آپ دیکھیں، یہاں ہمارے پاس صالح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا فتحتین کی تنوین کے بعد میں لام آ رہا ہے، اور لام ہمارے پاس کیا ہے؟ مشدد ہے۔ یہ جو ہے لام، اس کے اوپر جو ہے، اچھا اس پہلے تو سائن کا بتا دوں کہ یہاں پہ ہم رک سکتے ہیں، لیکن ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب اسے پڑھتے ہیں، تنوین ہے، ہم اگر کہتے ہیں صفن، صفن صفن صفن، اور اس پہ سٹاپ کرتے ہیں صفا صفا صفا، مد عوض ہمارے پاس یہاں بن رہی ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ میں بدل گئی آواز اس کی، 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر گئی، ٹھیک ہے۔ ابدن ابدا، ہدن ہدا، وہاں تو ہدا میں کیا ہے ہمارے پاس؟ الف مقصورہ ہے، لیکن ابدن میں کیا ہے؟ الف ممدودہ ہے، بالکل ایسی، ٹھیک ہے، لیکن دونوں سے الف مدہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں اب آپ دیکھیں، اگر اس میں الگ سے میں پڑھوں تو یہ لا يتكلمون، لا يتكلمون، لا يتكلمون، کلا کلا، 2 لام ہم نے شو کرنے، لا يتكلمون، لا يتكلمون، روانی میں کیسے پڑھیں گے؟ صف اللہ، 2 لام ہے، صف اللہ صف اللہ، یہاں بھی فا مشدد ہے، صفل صفل صفل، تو اس کو جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ستھرا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ صفل لا يتكلمون۔ اچھا اب ہمارے پاس آگے قلوبن، ٹھیک ہے، قلوبن یومئذ، اور واجفہ یا واجفتن، سٹاپ کریں گے تو تائے مربوطہ ہا سکون میں آواز اس کی بدل جائے گی۔ اچھا اس سے پہلے الگ الگ کیسے پریکٹس کریں گے؟ قلوبن قلوبن، کیوں؟ کیونکہ آپ نے با کو دمتین ہے نا، تو جب آپ نے با کو پکڑ کے گولائی دینی ہے تو یہ پریکٹس اس کے لیے ہوتی ہے۔ قلو قلو قاقو قلو قلو قلوبن قلوبن، اور فیل کریں کہ میری یعنی سننے والے کو بھی، اور آپ جب خود پڑھیں گے کہ آواز کیسی آنی چاہیے، ہر لیٹر پہ الگ الگ جانا ہے۔ قلوبن قلوبن یومئذ، یو یو یومئذ یومئذ، واجفتن واجفتن واجفتن، ہر لیٹر پہ الگ الگ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ واجفہ، اب اس کو روانی میں کیسے پڑھیں گے؟ اب آپ روانی میں پہلے طے کر لیں کہ رول کیا بن رہا ہے۔ تنوین کے بعد ہمارے پاس یا آ رہا ہے تو ادغام ناقص بالغنہ ہو رہا ہے، اور یہاں ہمارے پاس یا کے ساتھ ادغام ناقص ہو رہا تھا، یا واو کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ قلوب یومئذ واجفہ۔ اچھا یہاں جو میں نے آپ کو بتایا تھا یا کے ساتھ ادغام کا، اور یہاں جو ہے واو کے ساتھ ادغام ناقص کا، میں بتا رہی ہوں کہ اذن واجفہ، جیسے ہمارے پاس ذال کسرتین ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس پھر واو ہے، تو زن وا تھا یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جب ہم نے کھولا ذال کو، تو یہ ہمارے پاس زن آ گیا، نون سکون، اور یہ وا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جب یہ اس کے اندر چلا گیا، جیسے یا ہمارے پاس ڈبل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح، ٹھیک ہے، یا مشدد، تو اسی طرح واو بھی مشدد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ جب مشدد ہو گئی تو اب ہمارے پاس جو آیا وہ ہمارے پاس یہ آیا، ٹھیک ہے، یہ، تو یہ جو ہے، یہ جو واو ہے، اس پہ ہمارے پاس جناب آپ کو غننے کی آواز آنی چاہیے، بالکل جیسے یہاں پہ ہمارے پاس غننے کی آواز آئی تھی، ٹھیک ہے، یا جیسے ابھی ہم پڑھیں گے اور غننے کی آواز آئے گی، تو اس پہ غنہ ہوگا اور اس کو حرکت کے ساتھ ادا کیا جائے گا، بالکل سیم اسی طرح واو جو ہے سکون کے ساتھ جو ہے، اس پہ ہم نے غنہ کی آواز آنی چاہیے، اور واو کو ہم نے حرکت کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو کیسے اسے پڑھیں گے؟ قلوب یومئذ اذ واجفہ، فہ، ٹھیک ہے، قلوب قلو قلو قلوب 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 یوم یو یو
قلوب یومئذ واجفہ. ٹھیک. ادغام ناقص کیا ہم نے یہاں پہ، ادغام ناقص کیا ہم نے، یہاں کے ساتھ تھا اور یہاں واو کے ساتھ ہے. قلوب یومئذ واجفہ. آپ نے دیکھا میں نے ایک ایک لیٹر ادا کیا اس کی حرکت کے ساتھ، میں نے کوئی اس میں چھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک ایک لیٹر کو ادا کرنا ہے اس کی حرکت کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے تاکہ معنی واضح ہوں. اچھا اب کیا ہے، اور لیٹر بھی خوبصورتی سے ادا، اس کا جو حسن ہے اس کا حق ہے اس کو دینا ہے. اچھا اب یہاں آپ دیکھیں ہمارے پاس حمزہ پہ فتح ہے اور با پہ ہمارے پاس با لیٹر سکون کے ساتھ ہے، یاد رکھیے گا. تو ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، با میں کیا ہے قلقلات، وہ ہم نے شو کرے. اب 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 پورا با پہ جائیں گے، گیلے سے جوڑیں گے. اب سو، اب سو، اب سو. آپ نے ایسے پریکٹس کرنے. روح رو سوری روح روح، را کو پکڑ کے اسے دمہ دینا ہے اور آپ نے لپس پورے سرکل کر لینے، گولائی ہونی چاہیے، رولنگ ہونی چاہیے کمپلیٹ. ہاف اے رولنگ رو کی آواز دے گا، کمپلیٹ رولنگ رو کی آواز دے گا. اور را موٹا ہے، موٹائی سے پڑھا جائے گا، رو نہیں پڑھیں گے اور رو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب سو روح، اب 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 سو روح، اب سو روح. ہا کو موٹا نہیں کریں گے، با کو موٹا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم موٹا لیٹر دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے کی آواز پہلے سے اسے دیکھ کے پہلا جو لیٹر آتا ہے نا اس سے پہلے وہ موٹا کر دیتے. اب نہیں، اب 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 سو روح، اب سو روح، اب سو روح، اب سو روح. رو روح روح روح، اب سو روح. اچھا آگے ہمارے پاس سراجا وہاجا، سراجا، سیرو رو 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 گمرش ٹچ کریں. سراجا و، سراجا و، دو واو ہے، پہلا جو سکون کے ساتھ ہے اس پہ ہم غنہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سراجا و، سراجا وہاجا، دوسرا واو ہم نے فتح کے ساتھ اٹھایا. وہاجا وہا وہا وہاجا، سراجا وہاجا. ٹھیک ہے. اچھا اور مد عوض تو بنے گی جیسے یہاں پہ تھی. ٹھیک ہے. اور ابدن میں بھی ابدا، جزاء جزاء. ٹھیک ہے. یہاں بھی مد عوض بن رہی ہے اور یہاں پہ فتحتین پہ ختم ہو رہے ہیں، الف کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا وہاں پہ ہمارے پاس مد عوض بنے گی، یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. اچھا یہ کیا ہے، وَأَنز انز انز، زا کا مخرج کہاں ہے. ٹھیک ہے. زا کا مخرج یہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے اس لیے کہ آپ لوگ قرآن پاک میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے، میں ضروری سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا، مولڈ انک. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، انز. ٹھیک ہے. زا کی ساؤنڈ زائی کی ساؤنڈ. ٹھیک ہے. اور بزنگ ساؤنڈ ہے. تو اس کو انک کو ہم نے جب انک کا تو نون کو تو ہم یاد نہیں کرتے نا، انک نہیں بولتے ہم، انک بولتے ہیں. تو جب اسے چھپائیں گے یعنی ہائیڈ ہو رہا ہے، اسے تھوڑا پرولونگ کر لیں. انک انک انز. انز نہیں ہم نے کہا، ہم نے کہا انز انز. اور جو یہ والا حصہ ہے جو نیچے جو ہمارے دانتوں کے پاس ہماری زبان جو سین ز اور صاد کا مخرج. ٹھیک ہے. تو ہماری زبان یہاں اس کے قریب آئے گی اور باریک لیٹر ہے، زبان ہماری نیچے رہے گی. ٹھیک ہے. اور ہم نون کو یاد رکھے گا، نون کو چھپاتے ہوئے اس کے قریب آ رہے ہیں. یہ نون کا مخرج ہے، اس کو چھپاتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر ہم نے ٹچ کر لیا تو نون کا اظہار ہو گیا، وہ ہم نے نہیں کرنا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ نون ہم چھپاتے ہوئے اس کے قریب آ رہے ہیں، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو کیسے بولیں گے، وَأَنز وَأَنزَلْنَا، وَأَنز حمزہ کو اپنے مخرج سے، وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا، زل زل ال توسط شو کریں گے لام کا، نا و گولائی ہونٹوں کے مکمل. وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا
وَأَنزَلْنَا، اور نرمی کے ساتھ اسے پڑھیں گے. مجھے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ایگزیجریشن کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا. ٹھیک. اچھا ایک دفعہ بس لاسٹ ٹائم اسے ایسی روانی میں ہم اسے دہرائی کر لیتے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم جزاء ملائکۃ انا اعطینا الینا ایابہم. ہاں دمہ ہے تو اس پہ لپس کو رول کریں گے, میم پہ ان رول کریں گے. ٹھیک ہے. الینا ایابہم خیرا یرہ شرا یرہ میقاتا یوما فمن يعمل من نصير من ماء صديد ان حمزہ کسرتین, ان ای کی آواز آنی چاہیے. صدید من ربک الرا یاد رکھیے گا ٹنگ یہاں سے سلپ ہوتی ہے مخرج سے, تو اس کو آپ نے کیسے پریکٹس کرنے. الرا من ربک رسول من اللہ صحفا مطهرة صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة قلوب یوم میم کو ٹچ کریں, یومئذ واجفة أبصارها سراجا وهاجا وأنزلنا صدق اللہ العظیم. کوشش میں نے پوری کی کہ بہت اچھے سے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ بحکم الہی بہت اچھا انشاءاللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. تو آپ لوگ اسے اب ایسے ہی پریکٹس کیجئے گا اور بار بار اس سے پریکٹس کریں تاکہ آپ کے مخارج بہت اچھے ہیں اور ستھرا ہو جائے یہ. ٹھیک ہے. تو چلیں جی دعا مانگتے ہیں کہ علم کی محفل کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے. میرا رب اسے ہماری طرف سے, ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین کی طرف سے اسے قبول فرمائے اور اسے ہمارے اساتذہ والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے, ہمارے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے اسے بہترین صدقہ جاریہ بنائے میرا رب. اور ہماری زبان کو اللہ قرآن کے حروف کے مطابق چلا دے, اور جو جہاں جہاں بیمار ہیں
اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی عبادات قبول فرمائے. میرا پڑھانا، آپ لوگوں کا پڑھنا اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے، اور جو کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری پکڑ نہ کرے. آمین. کوشش پوری کی ہے خالص نیت کے ساتھ اس رب کے لیے کہ اس رب سے جڑ جائیں ہم، اور رب سے دعا ہے کہ اسے قبول فرمائے ہماری طرف سے اس کاوش کو. آمین. اور اللہ اسے ہم سب کے لیے، جیسے میں کہتی ہوں بار بار، کہ اللہ اسے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا اور قیامت والے دن اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرما. آمین آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے روزی کے دروازے کھول دے خیر و برکتوں والے. سب کے عمروں میں اللہ خیر و برکتیں ڈالے، صحت میں خیر و برکتیں ڈالے، اور جہاں جہاں بچیاں ہیں، بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خیر و عافیت کے ساتھ بہترین جگہ پہ ان کی خیر و عافیت کے ساتھ شادی کر دے. آمین. اور میرا رب جو ہے جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جہاں جن کو بیٹیاں چاہیے انہیں بیٹے عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے چاہیے، بیٹی بیٹیاں دونوں نعمتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازے، اور انہیں ان کے لیے سکھ کا باعث بنائے، انہیں نیک بنا کر ان کے لیے سکھ کا باعث بنائے. آمین. ہم سب کے اولادوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کو سکھ کا باعث بنائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.